बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, कोरोना वायरस की अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कोरोना वायरस की अपडेट हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खालिद मजीद साहब। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपना प्रोग्राम बाकायदा शुरू करें, हम आपको कोरोना वायरस की अपडेट्स बता देते हैं जो पूरी दुनिया में इस वक्त सूरत हाल चल रही है। सारी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 8,03,313 हो चुकी है, जो एक तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है। सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,01,362 है और 3400 अमवात वाक़ई हो चुकी हैं इस मौजी वायरस की वजह से। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं अमेरिका में आ रहे हैं। अमेरिका में इस वक्त मुतासरीन की तादाद 1,64,500 हो गई है। सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,000 है, जबकि हलाकतें 3,173 हो चुकी हैं। उसके बाद नंबर आता है इटली का। इटली में कोरोना वायरस के मरीज़ 1 लाख से तजावज़ कर चुके हैं, जिनकी तादाद जो है 1,01,734 है। सेहतयाब होने वालों की तादाद 14,620 है और 11,600 हलाकतें इटली में अब तक हो चुकी हैं इस मौजी मर्ज़ की वजह से। इटली के बाद स्पेन का नंबर आता है। स्पेन में इस वक्त 94,417 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 19,260 सेहतयाब हो चुके हैं और 8,270 अमवात वाक़ई हो चुकी हैं। चाइना में इस वक्त जो सूरत हाल है, 81,518 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 76,052 रिकवर हो चुके हैं और ये बहुत उन्होंने अच्छी तरीके से चाइना ने इस पर कंट्रोल कर लिया है। और अमवात में आज कल भी 3,300 अमवात थी, आज 5 अमवात वहाँ पे हुई हैं चाइना में। बाकी वहाँ पे कंट्रोल उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है इंशाल्लाह। ईरान जो है उसकी सूरत हाल आपको बताते हैं कि 44,606 वहाँ पर केस रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक, 14,656 सेहतयाब हो चुके हैं और 2,900 अफराद इस मर्ज़ से हलाक हो चुके हैं। बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में भी इस वक्त कोरोना वायरस के मरीज़ों में तशवीशनाक हद तक इजाफ़ा हो रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त कुल जो मरीज़ हैं कोरोना के, 1,914 मरीज़ अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं, 58 सेहतयाब हो चुके हैं, 25 अमवात इस मौजी मर्ज़ से हो चुकी हैं और 11 अफराद अभी तक सीरियस कंडीशन में अभी तक मौजूद हैं। अब तक इस्लामाबाद में 58 मरीज़ सामने आ चुके हैं। पंजाब में देखा जाए तो 652 मरीज़ कोरोना के हैं। सिंध सबसे आगे है, सिंध में 676 मरीज़ रिपोर्ट हो चुके हैं कोरोना वायरस के। KPK में 221 हैं, बलूचिस्तान में 153 और गिलगित बल्तिस्तान में 148 मरीज़ जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में 6 और इस्लामाबाद में भी तशवीशनाक हद तक इजाफ़ा हुआ है कोरोना वायरस के मरीज़ों में। तो ये थी जनाब कोरोना वायरस की करंट सूरत हाल। हम इस बात पे भी थोड़ा सा करेंगे कि हमारे मुल्क में क्या इक़दामात किए जा रहे हैं इसके ऊपर। ये जो आप कंडीशन बता रहे हैं बहुत खौफनाक हद तक तशवीश की सूरत बनती जा रही है जी। जिस तरह अमेरिका में, चीन, इसके बाद स्पेन में और इटली में दिन ब दिन 1, 2, 5, 10 नहीं बल्कि 100 के हिसाब से मरीज आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। हमें बहुत सोच समझ के चलना है। अब लोगों को ये बावर कराना बहुत ज़रूरी है और हर जगह पे कि जी वो अपने आप को महफूज रखें, घरों से बाहर कम निकले, गो के कम है लेकिन और कम हो जाएं, घरों में पाबंद हो जाएं। जी बिल्कुल। इक़दामात हुकूमत कर रही है, हुकूमती सतह पे बहुत से इक़दामात किए जा रहे हैं। देखिए, मरकज़ के अपने इक़दामात हैं, सूबाई हुकूमतों के अपने हैं। मेरे पास सूबाई हुकूमत के हवाले से जो अपडेट है मैं वो आपको शेयर करता हूँ, लोग भी सुनेंगे, हम उस पर भी बात कर लेते हैं कि आज पंजाब के वज़ीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ब्रीफिंग में ये बताया कि गवर्नमेंट हुकूमत का जो एहसास प्रोग्राम है उसमें उन्होंने 2 प्रोग्राम जो है वो साथ रखे हैं, नए प्रोग्राम, उसी में उसके सब प्रोग्राम कह लें उनको। एक रखा है राशन प्रोग्राम, जिसमें जब लोग घरों में पाबंद हो जाएंगे, घरों में बिल्कुल पैक हो जाएंगे, उनके पास कोई बाहर दुकान नहीं है, कुछ नहीं है, वो अपने घर में ऐप पे जो उनके मोबाइल पे भी है, उनके कंप्यूटर पे भी है, उस पे वो अपने घर का सारा एड्रेस, अपनी सारी चीजें देंगे, उनको वो ऑनलाइन चीज घर पे मंगवा सकते हैं। दूसरा उन्होंने इमदाद प्रोग्राम एक दिया है, उसकी भी ऐप शामिल कर दी है। उसमें वो लोग
جن کو مالی امداد کی ضرورت ہوگی وہ بھی اس پہ اپنی درخواست دے سکتے ہیں. یہ بہت اچھا اقدام ہے پنجاب گورنمنٹ کا. کہ جیسے میں نے پچھلے کسی پروگرام میں بھی یہ کہا تھا غفران صاحب کہ خدشات جو ہے نا وہ انہی میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا جب ہم ماحول دیکھ رہے ہیں, جس طرح کے حالات دیکھ رہے ہیں, جیسی صورتحال دیکھ رہے ہیں, تو کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ ہم کرفیو کی طرف جا رہے ہیں. اور کل بلکہ ایک میسج بھی دیکھنے میں آیا 8 اپریل کے بعد غالباً کرفیو کی پوزیشن جو ہے وہ واضح ہو جائے گی. یہ بہت خطرناک بات ہے سر. دیکھیں اب 8 تاریخ تک لاک ڈاؤن ہے, یعنی کہ کوئی بندہ کوئی باہر کام نہیں کر سکتا. ہاں جی. اس کے بعد پھر آپ کرفیو لگا دیتے ہیں, بتائیں کیسے گزارا ہوگا, لوگ کیا کریں گے. لیکن اتنی سخت صورتحال میں بھی میں آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری دینا چاہوں گا. عالم اسلام کے لیے تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے, یقیناً ہمارے لیے بھی ہے کہ بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے مطاف کو جزوی طور پر کھول دیا گیا ہے. ماشاءاللہ. آج درجنوں افراد نے کعبۃ اللہ کی اس میں زیارت کی ہے اور طواف کیا ہے. یہ ایک بہت بڑی عالم اسلام کے لیے خوشخبری ہے. میں تھوڑا سا آپ کی بات سے جہاں خوش ہوا ہوں وہاں پہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے. وہ یہ ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بلاتا رہا کہ آؤ نمازوں کے لیے, ہم گھروں سے اذان سنتے ضرور تھے لیکن نکلتے نہیں تھے. پہلے وہ بلاتا تھا اور ہم نہیں جاتے تھے. آج یہ صورتحال ہے کہ ہم جانا چاہتے ہیں اور ہمیں ہر طرف سے روکا جا رہا ہے. ہمیں اللہ رب العزت سے توبہ کرنی چاہیے. ہمیں سب کو نماز پڑھ کر پنجگانہ نماز ادا کر اللہ پاک سے توبہ کی درخواست کرنی چاہیے. دیکھیں نا, ہم جہاں جہاں ہیں وہیں پہ اپنے رب سے, کہیں رب ناراض تو نہیں ہے کہ کل وہ بلاتا تھا ہم جا نہیں سکتے تھے, جانا نہیں, آج ہم جانا چاہتے ہیں. آپ میرے سمیت بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے جو عمرے کے لیے بھی جانا چاہتے ہیں, تب آپ نہیں کر پا رہے. آپ کتنے خوش ہو رہے ہیں یہ خبر دیتے ہوئے, میں بھی خوش ہو رہا ہوں. لیکن ایک ذرا غیر محسوس طریقے سے غور کریں تو یہ لمحہ بھی ہے. ہمیں اپنے رب کو, جو شاید ہم سے ناراض ہے لیکن وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, ہمیں معاف کر دے گا. ہمیں اپنے رب سے جہاں جہاں ہمیں موقع ملتا ہے, جہاں جہاں ہم ہیں, اسے نماز کے وقت ضرور یاد کریں. ہم نماز کے سجدے کی سرگوشی جو ہم کریں گے وہ اوپر عرش پہ سنے گا اور ہمیں ضرور معاف کرے گا. بالکل صحیح. خالد صاحب یہیں سے پروگرام کا دوبارہ آغاز کریں گے. ابھی ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا, تو ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جی خالد صاحب, آپ بات کر رہے تھے کہ نماز پڑھنے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, لیکن میرا خیال ہے سننے والوں نے بھی سن لیا, ہم نے بھی کر لیا. مرکز کے اقدامات کے حوالے سے آپ بتانا چاہ رہے تھے, وہ بتائیے. جی بالکل. یہ وزیر اعظم نے 1200 ارب کا ریلیف پیکیج جو ہے وہ منظور کر لیا ہے. وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا, اس میں یہ اس کی منظوری دی گئی ہے. اچھا, دوسرا وزیر اعظم نے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے سامان پاکستان آنے میں پرابلم پیش آ رہی تھی, اس کا بھی وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے, نہ کہ ان کو کوئی پرابلم آئے. اس میں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کے لیے ڈھابا ہوٹل بھی کھول دیے جائیں. اچھا, تاکہ روڈ پہ آتے جاتے. اچھا, یہاں پہ ایک اور چیز بھی پتہ کرنی چاہیے کہ کیا جو لوگ اپنی ٹرانسپورٹ پہ دوسرے شہر سے یا دوسرے صوبے سے دوسری جگہ جانا چاہتے ہیں وہ آ جا سکتے ہیں؟ اس بارے میں ضرور کوئی انفارمیشن ہو تو ہم بتائیں گے پھر اپنے سننے والوں کو. جیسے ہی ہمیں انفارمیشن ملے گی ہم اس کو آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے. اچھا, دوسرا وزیر اعظم نے اپنے وزراء کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں جائیں اور وہاں پر لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کس حال میں ہیں, ان کی کیا کیا پرابلمز ہیں. اور دوسرا یہ بھی ان کو کہا گیا ہے کہ وہ مہنگائی کے اوپر بھی نظر رکھیں کہ کوئی بندہ ذخیرہ اندوزی تو نہیں کر رہا. یہ بھی بڑا اچھا اقدام ہے, یہ اچھی بات ہے. ہاں جی. اچھا, اس کے علاوہ پھر جو اپوزیشن لیڈر ہیں ہمارے شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اس معاملے پر, کورونا وائرس کے معاملے پر قومی سلامتی کا اجلاس بلایا جائے. اچھا, یہ اس معاملے پر انہوں نے اپنا بلاول بھٹو صاحب سے اور فضل الرحمان صاحب سے بھی رابطہ کیا ہے. اچھا, یہ تو جس دن وہ آئے تھے نا اسی دن آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے یہی بات کی تھی کہ سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا جائے اور اس میں ساری پارٹیز جو ہے وہ آل پارٹی کانفرنس ٹائپ کچھ چیز ہو جس میں بیٹھ کے اس کے حل کو نکالا جائے کہ جی کیسے اس کو اس سے نپٹا جا سکتا ہے. تو فرینڈ صاحب, میں آپ کو ایک یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کل بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو اپنی تنخواہ میں سے کچھ نہ کچھ اس فنڈ میں ڈالنا چاہیے. جی بالکل.
تو ابتدا جو ہے وہ آرمی چیف صاحب نے کر لی, جنرل صاحب نے اپنی 1 ماہ کی تنخواہ دے دی ہے, اور اسی طرح جوائنٹ چیف اسٹاف جو ہیں انہوں نے بھی 1 ماہ کی تنخواہ دے دی ہے. ان کے باقی جو لوگ ہیں انہوں نے بھی 1 سے 7 اسکیل تک کے جو ملازمین ہیں انہوں نے 1 دن کی تنخواہ دی ہے. کیڈٹ سے کرنل تک کا رینک جو ہے انہوں نے 2 دن کی تنخواہ اس فنڈ میں ڈال دی ہے. اس کے بعد جو ہے 8 سے 10 اسکیل والے جو ہیں انہوں نے 2 دن کی تنخواہ دے دی ہے. 11 سے 14 اسکیل تک کے لوگ جو ہیں انہوں نے 3 دن, بریگیڈیئر سے لیفٹیننٹ تک کے جو لوگ ہیں انہوں نے 3 دن کی تنخواہ جو ہے اس میں شامل کرتی ہے. یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس فنڈ میں اسی طرح باقی سب کو بھی یہ اقدام کرنے چاہیے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ صوبائی حکومتوں کے بارے میں ابھی تک وہ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے کہ غربا کی کس طرح جو مستحق ہیں ان کی کس طرح جو ہے وہ امداد کی جائے. ابھی تک ان کے پاس وہ لاہ عمل نہیں ہے. سندھ حکومت کل سے رجسٹریشن شروع کرے گی. اچھا. اور پنجاب حکومت نے اگلے ہفتے سے امداد غریبوں کو دینے طریقہ کار بنانا ہے, فیصلہ کیا ہے امدادی پیکج دینے کا. اچھا, کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جی اگر ووٹر سلپ گھر پہ پہنچ سکتی ہے, بجلی کا بل گھر پہ پہنچ سکتا ہے, سوئی گیس کا بل گھر پہنچ سکتا ہے, تو یہ بھی ایک سجیشن, ہم تو سجیشن دے سکتے ہیں نا. ایک آئیڈیا ہے کہ جو بل ہے اس کو سب لوگوں کا پتا ہے. اچھا, اس کے بعد آنے والا کل جو ہے نا اس میں یہ تمیز نہیں رہے گی کہ کون ضرورت مند ہے. اگر اسی طرح سب کچھ بند ہو جائے گا تو کسی کے گھر میں کوئی 2 مہینے کا راشن نہیں ہوگا, 6 مہینے کا راشن نہیں ہوگا. غفران صاحب, ضرورت تو پھر سب کو ہوگی. اچھا, یہ بتائیے کہ پنجاب اس حوالے سے کیا کر رہا ہے, پنجاب نے کیا اقدامات کیے؟ پنجاب کے اقدامات کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آج جو ہے احساس پروگرام کے حوالے سے جو ایک پروگرام ہے احساس پروگرام, اس میں 2 سب پروگرام شامل کیے گئے ہیں. اچھا, ایک پروگرام ہے راشن پروگرام. صحیح. اس کا ایک فارم انہوں نے ایک کر دیا ہے, کمپیوٹر پہ بھی ہے, ہمارے موبائل پہ بھی ہے. اس کو ہم فل کر کے بھیج دیں تو ہمیں راشن جو ہے ہمارے گھر پہ مل جائے گا. اچھا, ہمیں سے مراد جو جن کو ضرورت ہے. دوسرا انہوں نے کیا ہے امداد پروگرام. یہ پروگرام وہ ہے کہ جس پہ ان کی مالی امداد ہو سکے گی. ایک پروگرام یہ انہوں نے اس پہ اپلوڈ کر دیا ہے, ہم یہ اس پہ جا کے اس کو بھر کے ان کو بھیج دیں. اچھا, بڑی اہم بات ہے, سمپل انفارمیشن ہے اس میں, نام, والد کا نام, شناختی کارڈ نمبر اور ایڈریس, یہ 4 چیزیں اس پہ لکھی ہیں. اور باقی یہی ہے کہ جی آپ سچ بول دو تو اچھی بات ہے, کسی ضرورت مند کا حق نہ مارا جائے. بالکل صحیح. اچھا سر, یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ پنجاب گورنمنٹ نے, وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈاکٹرز کو جو الاؤنس جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے وہ 1 ماہ کی تنخواہ کے برابر ان کو الاؤنس جو ہے وہ مل رہا ہے. اور یہ بہت اچھا کیا, بہت اچھا اعلان کیا ہے. اور دوسرا ان کو شہداء فنڈ میں بھی شامل کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی ڈاکٹرز کی اس دوران میں وہ مر جاتا ہے تو اس کو شہداء میں شامل کیا جائے گا, اس کے پورے فنڈز ان کو دیا جائے گا. اچھا, ایک اور چیز, یہ اقدام جو ہے یہ میرے خیال ہے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اسلام آباد کے ہاسپٹل میں بیٹھے ڈاکٹرز کے لیے کر دینا چاہیے. اور دوسرا صحافیوں کے لیے بھی, مطلب ان سے پوچھا گیا بریفنگ کے دوران کہ صحافیوں کے لیے آپ کیا کریں, تو انہوں نے کہا ہے, انہوں نے سجیشن مانگ لی ہیں اداروں سے. اچھا, انہوں نے کہا ہے کہ ادارے ہمیں اس کے بارے میں سجیشن دیں, تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی زیر غور لا رہے ہیں. یہ بڑی اچھی خبر ہے اور اس میں ہماری صحافتی برادری جو ہے وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے. ایک اخلاقی سی بات اور سامنے آ گئی مجھے, یہ ابھی اس میں وہ آ گیا. اٹلی کے امیر لوگوں نے اپنے پاس جو گھروں میں ان کے پاس پیسہ تھا وہ گھروں سے نکال کے باہر پھینک دیا ہے. تو یہ باہر پھینک دیا ہے. میرے پاس تصویر آئی ہے کہ اس سڑکوں پہ نوٹ بکھرے پڑے ہیں, لوگ چل رہے ہیں لیکن پیسہ نہیں اٹھا رہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پیسہ ہمارے عزیز نہیں بچا سکا, یہ ہمیں بھی نہیں بچا سکے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ سمبولک سی بات ہے جس کی سمجھ میں آ جائے. پیسے کی بات آپ کرتے تو یہ پرائیویٹ اسکولوں نے جو پیشگی فیسیں مانگ لی ہیں بچوں سے, یہ بھی آپ دیکھیں, لیکن حکومت نے ان کو منع کیا ہے کہ آپ نے ایڈوانس فیسیں جو ہیں وہ نہیں لینی. نہیں, اس بارے میں تو گورنمنٹ کو یہ انفارم کرنا چاہیے اور اطلاع دینی چاہیے کہ جس اسکول سے فیس مانگی جا رہی ہے ان کو میرے خیال میں بند کرنے کا بھی نوٹس دیا جائے تو اچھی بات ہے. انہوں نے کہا ہے کہ, اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ اساتذہ کو فارغ نہیں کریں گے, ان کو سیلری وقت پہ دیں گے. اس بات کا پابند کیا ہے اسکولوں کو. اچھا, اور دوسرا سر, یہ وزارت تعلیم نے اسلام آباد کے تعلیمی ادارے 31 مئی تک بند رکھنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا. جی, اب وہ دیکھیں نا, یہ تو اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے کہ
5 अप्रैल तक की बात थी पहले कि 5 अप्रैल तक स्कूल बंद रहेंगे, जबकि आपको याद होगा कि सबसे पहले सिंध गवर्नमेंट ने 31 मई तक बंद किए थे कि ये 31 मई तक बंद कर देते हैं ताकि बच्चे एक ही दफा इजी होकर बैठ जाएं, बच्चों को डिस्टर्बेंस है। अच्छा, ये एक और चीज, प्रिंसिपल जो है वो स्कूलों में और कॉलेजेस में जा रही हैं, जा रहे हैं, वो जाते हैं घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए जाते हैं, कुछ टीचर्स भी जाते हैं। मेरा ख्याल है उनको भी अब मुकम्मल तौर पे रिलीफ देना चाहिए कि वो लोग भी घरों में रहें। एक और अहम खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जनूबी पंजाब में हमारी गंदम की फसल बिल्कुल तैयार है जी, और ये मुश्किलात दरपेश हैं कि वहाँ पर कटाई के आलात नहीं मुयस्सर, लॉकडाउन की वजह से सारा वो जो एरिया है वो बंद है। अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि पंजाब गवर्नमेंट को बर वक्त हम इतला दे रहे हैं, उनको पहले भी इन्फॉर्म होंगे। तो उनको ये चाहिए कि वहाँ के जनूबी पंजाब के जो हमारे जमींदार हैं, किसान हैं, उनको ये चीज़ें प्रोवाइड की जाए कि वो ये गंदम की कटाई जो है ये कर सके। सही। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, खालिद मजीद साहब की गुफ्तगू भी सुनी। कोरोना वायरस के बारे में हम आपको अपडेट्स रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे हैं। खुश रहें और परवरदिगार से दुआ करें मुल्क और कौम के लिए। घर में रहें, महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान गुफरान अहमद चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।